السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولز پوائنٹ۔ فریب نظر دوسری قسط۔ بھائی صاحب، میں چاہتی ہوں کہ سلویٰ کو انگوٹھی پہنا کر اس منہ زبانی بات پر رشتے کا ٹیگ لگا دوں۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر بابا چونکتے ہوئے بولے، کون سا رشتہ؟ مما نے اس اداکاری پر قدرے ترچھی نظروں سے انہیں گھورا تھا، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، دیکھو رفت، وہ بچپن میں ہماری تمہاری جو بات بھی تھی، میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اب سلویٰ کی مرضی جانے بغیر میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی سلویٰ کی مرضی پوچھ کر آ جائیں، میں یہیں بیٹھی ہوں اور انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ ان کا اطمینان بھی قابل دید تھا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اس میں سلویٰ کی مرضی کیا معلوم کرنی؟ ہم موجود ہیں ابھی، اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے۔ مما اب بابا سے الجھنے لگی تھی، وہ سیڑھیوں سے ہی واپس پلٹ گئی۔ یہ سب امن کا ہی کیا دھرا تھا۔ کل وہ پھپھو کے گھر جا رہی تھی جب گیٹ پر اسے امن کسی دوست کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ اس کی طرف دھیان دیے بغیر اندر چلی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس کوئی فل سلیوز شرٹ نہیں ہے کیا؟ وہ غیر متوقع بات پر بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے فارسی میں نہیں پوچھا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں کچھ بھی پہنوں؟ اس کا جارحانہ انداز سلویٰ کو بھی تپا گیا تھا۔ تم میری منگیتر ہو، اس نے اپنے استحقاق کی وضاحت کر دی، تو سلویٰ نے مزے سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے سامنے لہرائیں۔ ایسے کسی بندھن کی ڈوری میرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اس پر اپنا حق جتانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ جو دوپٹہ ہے نا، یہ سر پر اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، آئندہ یہ مجھے تمہارے گلے میں جھولتا نظر نہ آئے۔ اچھا، تو موصوف مجھ پر روب جمانے کے لیے انگوٹھی پہنا رہے ہیں۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آنے والی مما تھیں اور اسے پتہ تھا کہ وہ کیا پوچھنے آئی ہیں۔ مما، آپ کی اور بابا کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ فلمی انداز میں کہتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ مما نے اس کی مرضی جان کر بابا کو گرین سگنل دے دیا اور پھپھو نے وہ نازک سے ڈائمنڈ رنگ اس کی انگلی میں سجا دی تھی، جسے پہن کر اسے عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا تھا، جیسے وہ کسی حصار میں مقید ہو چکی ہو۔ کیسا لگ رہا ہے نئے رشتے میں منسوب ہونا؟ شام میں اس کی کال آ گئی تھی۔ نیا کہاں سے ہو گیا، یہ تو سالوں پرانا ہے، وہ تنگ کرنے کو بولی۔ ہاں پرانا تو ہے، پر سالوں نہیں، صدیوں پرانا، ازل سے آسمانوں پر لکھا گیا تھا، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ جو چاہا اسے بغیر کسی رکاوٹ کے پا بھی لیا۔ تھینک گاڈ کہ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج نہیں تھا۔ وہ شاید بہت خوش تھا، اور سلویٰ سرشار سی تارے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا اگر ظالم سماج ہوتا تو پھر لوگ 21ویں صدی کا مجنوں مجھے کہتے۔ آفس سے نکلتے ہی اس نے عادل کو مہوئے انتظار پایا تھا۔ اچھے دوست ہو تم، اتنے دنوں سے شکل ہی نہیں دکھائی، اماں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی، میں نے سوچا آج تو آفس سے اٹھا کر ہی لاؤں گا۔ محترم تو اپنے اپارٹمنٹ میں بھی نہیں ملتے، بس مجنوں ہو گئے ہیں، اب آوارہ گردی سے فرصت کہاں۔ ارسل کو دیکھتے ہی اس کی زبان فرفر چلنے لگی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا۔ تانے تو تم عورتوں کے مانند دیتے ہو، کیا کروں یار، بیوی پر زور تو نہیں چلتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش خدا نے تمہیں لڑکی بنایا ہوتا اور پھر تم میری بیوی ہوتے، کتنے تحمل سے سب سن لیتے ہو۔ عادل کی اس بے تکی حسرت پر بے ساختہ اچھل کر رہ گیا۔ لڑکی ہوتا بھی تو تمہاری زوجیت میں آنا قطعاً گوارا نہ کرتا۔ کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ سڑک کے عین وسط میں بریک لگاتے ہوئے بولا۔ جناب کو اپنی وجاہت پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بھرپور ہمدردی ہے۔ اس نے صاف آنکھیں بدل لیں۔ بڑے طوطا چشم ہو، کیا وہ تمہیں بریانی بنا کر کھلاتی ہیں؟ نہیں یار، نہاری بہت اچھی بناتی ہیں، وہ کہا لگا کر بولا تو عادل نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نہاری کے لیے دوست سے دغا بازی؟ یار میں کوئی لڑکی نہیں ہوں، ارسل ہوں، اب چھوڑ بھی تو جان۔ اس نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے۔ اچھا بتاؤ، بھابھی اور بچے آ گئے ہیں؟ وہ بات بدل گیا، ورنہ عادل کو یوں ہی شوق تھا لمبی لمبی ہانکنے کا، حالانکہ اسے سمرین سے قطعاً کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہاں وہ تو کل شام ہی آ گئے تھے یار، مجھے تمہاری بے فکری اور آزادی پر رشک آتا ہے۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا تھا۔ ارسل نے گاڑی رکوا کر بچوں کے لیے آئس کریم پیک کروائی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟
تمہارے لیے نہیں ہے۔ بچوں کے معاملے میں وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ کبھی ویکینڈ پر انہیں گھمانے لے جاتا تھا تو کبھی ڈھیروں کے حساب سے شاپنگ کروا دیتا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی، اسکول کالج کے زمانے سے ساتھ تھے۔ بچے بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہیں لان میں کھیلتا دیکھ کر وہ بھی اسی جانب چلا آیا۔ عادل لباس تبدیل کرنے کی غرض سے اندر چلا گیا تھا۔ سلو چاچا ایمان کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا، پھر اس نے گھبرا کر لب بھینچ لیے۔ کیا ہوا؟ ارسل نے تعجب سے پوچھا۔ وہ سلویٰ خالہ ہے نا، وہ سلو کہنے پر بہت خفا ہو جاتی ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگا نا؟ آنکھیں پھیلا کر اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ سلو کے قصے وہ اکثر بچوں کے منہ سے سنا کرتا تھا۔ زیب کہتا تھا وہ بڑا ہو کر سلو خالہ جیسے سائیکل چلائے گا، اور ایمان کہتی تھی وہ سلو خالہ جیسے بال لمبے کرے گی۔ چاچو میرے خرگوش! زیب دونوں خرگوش سنبھالے اس کے پاس چلا آیا تھا۔ واؤ، یہ کہاں سے لیے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ انم خالہ کے تھے، سلویٰ خالہ نے چوری سے اٹھا کر ہمیں دے دیے، ایمان نے مزے سے بتایا۔ یہ سلو خالہ کے پلانٹس خراب کر دیتے تھے نا؟ زیب نے معلومات میں اضافہ کیا۔ تب ہی سمرین ہاتھ میں ٹرے اٹھائی چلی آئی تھی، پیچھے پیچھے عادل بھی تھا۔ اس کی توجہ بڑھ گئی۔ چلو بھاگو اپنے خرگوش لے کر۔ سمرین نے دونوں کو گھورا تو وہ دوبارہ سے لان میں جا کر کھیلنے لگے۔ بھابھی آج مٹھائی کس خوشی میں؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا۔ میرے بھائی کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اس نے خوش ہو کر وجہ بتائی تو ارسل مبارکباد دینے کے بعد خاموش سا ہو گیا تھا۔ جانے کیوں وہ آج پھر سے بہت یاد آئی تھی۔ تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، پھر اکیڈمی کیوں آ رہی ہو؟ بابا نے آج ڈرائیور نہیں بھیجا تھا تو امن اسے لینے آیا تھا۔ گاڑی موڑتے ہوئے اس نے سرسری سا دریافت کیا، لیکن سلویٰ کے جواب نے اسے چونکا ہی دیا۔ میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں۔ انٹری ٹیسٹ؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ ہاں بھائی، مجھے ڈاکٹر جو بننا ہے۔ اس نے فخریہ کالر کی کھڑے کیے تھے۔ امن کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے موڈ سے خائف ہو کر بولی، کیا ہوا؟ میں اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا، اور پھر تمہیں MBBS کی ڈگری لے کر کیا کرنا ہے؟ جاب کرنے کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ امن وہ اس سے ایسی کسی پابندی کی توقع نہیں کر رہی تھی، افسردہ ہونا یقینی تھا۔ یار کل کو ہماری اپنی فیملی ہوگی، مجھے گھر اور بچوں کو تمہاری ضرورت ہوگی، اور تم ہمیں نظر انداز کر کے غیروں کی مسیحائی کرو، میں اس کے خلاف ہوں۔ بابا کو بہت شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، اور مجھے بہت شوق ہے کہ تم بس میرے گھر میں رہو۔ گھر؟ تمہارا تو بس چلے تو مجھے صرف ایک کمرے تک محدود کر دو۔ اپنے حجاب پر نظر پڑتے ہی اس کا تیش اوت کر آیا تھا۔ چند روز قبل امن نے اسے زندگی میں پہلی بار گفٹ دیا تھا، وہ بھی عبایا۔ ساتھ ہی کارڈ پر لکھا تھا، دوپٹہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا، اس لیے عبایا بھیج رہا ہوں۔ اور وہ کتنی ہی دیر ساکت نظروں سے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ کمرہ بھی بہت بڑا ہے، میرا بس چلے تو میں تمہیں ایک الماری میں بند کر دوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، جیسے میں موم کی گڑیا ہوں۔ وہ منہ پھلا کر رہ گئی۔ اتنا مشکل لگتا ہے تمہیں میری بات ماننا؟ وہ اب جذباتیت پر اتر آیا تھا۔ مذاق کر رہی تھی؟ اچھا، آئس کریم کھائیں؟ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو بولی۔ ہاں، لیکن گاڑی میں، یہ بھی ایک پابندی تھی۔ گھر آتے ہی پہلا سامنا انم سے ہوا، جو لون کے چکر کاٹتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے خرگوش کہاں ہیں؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے خرگوش، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، اور اندر چلی آئی۔ مما دیکھ لیں، اس نے میرے خرگوش۔ بال ڈائی کرتی مما کو اس نے درمیان میں گھسیٹا تو وہ عاجزی سے بولی، پلیز انم، تم کوئی بچی نہیں ہو، جا کر اپنا حلیہ درست کرو، آج تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ مما نے گویا ان کے سر پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ کھٹ کھٹ کرتی سیڑھیاں چڑھتی سلویٰ الٹے قدموں واپس آ گئی۔ سچ مما، پوری تفصیل بتائیں پلیز۔ تمہارے بابا کے دوست ہیں نا احمد صاحب، ان کے کوئی عزیز ہیں، اور سنو تم سامنے مت آنا۔ مختصراً بتاتے ہوئے انہوں نے آخر میں سلویٰ کو ہدایت کی تو وہ خفا ہو کر بولی، اف مما، اب مجھ پر تو پابندی عائد نہ کریں، ایسا کون ہے جو انم کو چھوڑ کر مجھے پسند کرے گا؟ اس نے لاڈ سے انم کے گلے میں بازو ڈالا۔ ہٹو یہاں سے، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ انم بری طرح گھبرا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، میری اور تمہاری طرح عام انسان ہیں وہ بھی۔ سلویٰ نے کھیر کھاتے ہوئے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ کتنی لکی ہو تم،
اس خواہ کے جھنجھٹ سے بچ گئیں۔ کچھ دور جا کر وہ پھر رک گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں مہمان آئے بیٹھے تھے۔ جاؤ بھی اب، سلوہ نے گھورا۔ وہ مجھ سے کیا کیا پوچھیں گے؟ بی اے کی ڈگری کے متعلق تو ضرور پوچھیں گے۔ تمہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں جو بٹھانا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ سلوہ پلیز، اس نے منت کی۔ سوری، میں اس تجربے سے نہیں گزری۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ پھر بھی وہ پلٹ کر واپس اس کے پاس چلی آئی۔ تمہاری تعلیم، دلچسپیاں، مشاغل، اس نے انگلیوں پر گنوایا۔ تعلیم تو ٹھیک ہے، لیکن دلچسپی اور مشاغل، وہ ان پر آ کر اٹک گئی۔ خدارا، اب خرگوشوں کو نام نہ لے بیٹھنا۔ سلوہ نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے تو اس نے آئی برو اچکا کر گھورا۔ تو کیا تمہاری طرح یہ کہوں کہ فارغ وقت میں سائیکل چلاتی ہوں، پتنگ اڑاتی ہوں، گارڈننگ کرتی ہوں اور میوزک سنتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں اور خواب دیکھتی ہوں؟ اسے اٹکتے دیکھ کر سلوہ نے مزے سے جملہ مکمل کیا۔ انم آپ ہی جاؤ، مما اسے بلانے آئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سرتاپا خود کو جانچا کہ میں کتنا بدل گئی ہوں۔ اب کہاں کے دلچسپیاں، کون سے مشاغل، اب تو ہر سلسلہ ان محترم سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنی کتابیں دیکھتے ہی سویا ہوا درد پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ، اور وہ فیل ہو گئی تھی، جبکہ اس کے برعکس رزلٹ بہت شاندار آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ایگزامز میں A+ لو اور ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ؟ بابا آج پہلی بار اس پر برس رہے تھے۔ سب سے زیادہ صدمہ بھی انہیں ہی ہوا تھا۔ وہ خاموش مہر بلب مجرموں کی مانند سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ خوب دھاڑے مار مار کر روئے۔ ایک تو اس کی اتنی محنت ضائع ہوئی، اوپر سے آپ ڈانٹے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا جو اگر فیل ہو گئی ہے تو اگلے سال پھر ٹرائی کر لے گی۔ مما نے پہلی بار بابا کے مقابلے میں اس کی طرفداری کی تھی۔ شاید اس کی روحان سے صورت پر رحم آ گیا تھا، مگر وہ اگلے سال کی بات پر اپنی سابقہ خاموشی برقرار نہ رکھ سکی۔ بابا مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، میں اتنے کمزور دل کی مالک ہوں کہ سرجن تو کسی صورت بن ہی نہیں سکتی۔ پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ ویسے بھی اس فیلڈ میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے دل گرفتی سے بول رہی تھی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، وہ افسردگی سے کہتے اٹھ کر چلے گئے، اور اس کا دل کتنے ہی دن بابا کی آزردگی کا سوچ کر سوگوار رہا تھا۔ تم انٹری ٹیسٹ میں فیل کیسے ہو گئیں؟ کالج میں پہلے دن ردا تفتیشی انداز میں استفسار کرتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، جس پر وہ چڑ گئی۔ کیوں میں فیل نہیں ہو سکتی؟ جسے دیکھو انویسٹیگیشن کرنے چلا آ رہا ہے۔ وہ تنگ آ چکی تھی۔ مما اور بابا سے جان چھوٹی تھی تو انم اور سمن اس کے سر ہو گئی تھی، اور اب ردا بھی زخموں پر نمک چھڑکنے چلی آئی تھی۔ ہاں تم فیل نہیں ہو سکتی، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اتنے یقین سے بولی کہ سلوہ کا دل کا چور اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ سمرین آپا اس کی بھابھی تھیں، اور یہ رشتہ بھی سلوہ کے توسط سے ہی ہوا تھا، اور اب ہونا پڑا۔ اس نے کہتے ہوئے منہ لٹکا لیا۔ وہ اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ امن کے لیے، وہ سابقہ لہجے میں بولی تو ردا نے پہلے تو سر تھام لیا، پھر یاد آنے پر چیخی۔ تمہاری تو اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی اور تم نے مجھے انوائٹ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی اطلاع مجھے بھابھی سے ملی ہے۔ شرم کرو، بلکہ ڈوب مرو۔ کوئی فنکشن نہیں ہوا تھا یار، بس پپو نے آ کر انگوٹھی پہنا دی۔ پھر بھی تمہیں ٹریٹ تو دینی ہی پڑے گی۔ ہاں تو یہ کہو نا کہ ٹھونسنے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ اپنا والیٹ چیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو ردا نے اپنے گروپ کی فائزہ اور ماہین کو بھی آواز دے ڈالی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر قبل وہ چاروں قریبی ریسٹورنٹ میں چلی آئی تھیں، اور وہاں سے نکلتے ہوئے اسے امن نے دیکھ لیا تھا تو وہ گھبرا گئی تھی کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ اس روز اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے نہیں پسند تو وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ ارسل اب تم شادی کر لو، چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے سمرین نے مشورہ دیا تو ردا بھی پرجوش ہو گئی۔ ہاں ارسل بھائی، آپ کو بتاؤں ہمارے کالج میں اتنی پیاری لڑکیاں ہیں، اور میں نے تو 3-4 کو اس سلسلے میں پسند بھی کر رکھا ہے۔ 3-4؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ زیادہ بنے مت، اور بتائیں آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ ٹھنک کر بولی۔ میرے دل میں 4 خانے ہیں۔ وہ ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے مسکرایا۔ اور ان خانوں میں کسے بند کر رکھا ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔
دل میں تو نہیں، والیٹ میں اس نے ضرور کسی کو بند کر رکھا ہے۔ عادل کی پیش گوئی پر اسے اچھو لگ گیا تھا۔ سمرین نے اسے پانی کا گلاس تھمایا، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیسی بات؟ عادل نے کان کھجاتے ہوئے انجان بن کر پوچھا تو وہ زچ ہوا تھا۔ ارسل بیٹا، تمہارے بہن بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی مناسب عمر ہے، اب اپنا گھر بسانے کی سوچو۔ اماں بھی نے ان کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے ہوئے نصیحت کی تو اس نے تابع داری سے سر ہلا دیا۔ گھر بنانے کی خواہش کسے نہیں ہے اماں بھی، مگر وہ ملے بھی تو۔ اس کی سوچ گہری ہو چکی تھی، دل کے باغ پر رکھا امید کا دیپ جل اٹھا تھا تو اس کی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی۔ وہ اس سلسلے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کشن کے سہارے نیم دراز وہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مگن تھی جب مما نے آ کر ٹی وی آف کر دیا۔ چھوڑو یہ سب فضول باتیں، کچھ گھرداری میں بھی دلچسپی لو۔ پھپھو کے گھر جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پھوڑ اور بس سلیقہ ہی رہو، اور ویسے بھی وہاں کون سی ملازموں کی قطاریں ہیں جو تمہیں مہرانی بنا کر رکھیں گے۔ سمن اور انم کو ہی دیکھ لو، دونوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ خوب کھری کھری سنانے کے بعد مثال بھی کن سگھڑ بیبیوں کی دی تھی، اسے اچھا خاصا برا لگا۔ ہاں تو وہ میری طرح کالج بھی تو نہیں جاتی نا۔ اب تمہاری پڑھائی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج سے رات کا کھانا تم بنایا کرو گی۔ ساتھ ہی ایک ڈیوٹی بھی لگا دی گئی جس پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ مما پلیز، ابھی تو انم کی محض بات طے ہوئی ہے اور آپ نے ساری ڈیوٹیاں میرے سر سونپ دی۔ اس روز جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہیں بات طے پا گئی تھی۔ ساری نہیں بس ایک۔ وہ اس کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے اپنی تمام تر سستی اور بیزاری کو الوداع کہتے ہوئے بریانی بنانا پڑی تھی، جو اتفاق سے اچھی بن گئی تو وہ سسرال میں اپنی دھاک بٹھانے کی خاطر ٹرے سجا کر پھپھو کے گھر چلی آئی۔ سامنے ہی وہ بیٹھا تھا، اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کھٹر پٹر کر رہا تھا۔ پھپھو تخت پوش پر نماز ادا کر رہی تھی اور سمن کچن میں تھی۔ امن اسے دیکھتے ہی اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اسے حیرت ہوئی۔ گھر میں دیے نہ جلاؤں کہ محترمہ تشریف لائی ہیں؟ سمن نے کچن سے جھانکتے ہوئے طنز کیا، وہ کافی دنوں بعد جو آئی تھی۔ نہیں، اب اتنا بھی تکلف نہ کرو، گھی پہلے ہی بہت مہنگا ہے، رسائی سے کہتے ہوئے اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خود فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھایا۔ واؤ، بریانی! شکل تو کافی اچھی ہے، انم نے بنائی ہوگی۔ میں نے بنائی ہے، اس نے چہرے سے گلاس ہٹا کر گھورتے ہوئے بتایا۔ تم نے؟ سمن کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اب ساری مت ٹھوس لینا، امن کے لیے بھی رکھنا، میں ذرا ان موصوف کی خبر گیری کر لوں کہ کس بات پر مزاج درہم برہم ہے۔ وہ دوپٹہ درست کر کے اوپر چلی آئی، دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ 2 بار، 3 بار، بالآخر وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ بیڈ روم خالی تھا۔ وہ ٹیریس پر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ خفا ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ جواب میں خاموشی۔ میری فرینڈز بہت اصرار کر رہی تھیں کہ اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں ہمیں پارٹی دو، اس لیے ہم ریسٹورنٹ چلے گئے تھے، لیکن آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گی، پرومس۔ بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد اسے ناراضگی کی جو وجہ سمجھ میں آئی تھی، اس کے مطابق وضاحت دیتے ہوئے اس نے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بھی وعدہ کر لیا تھا، مگر وہ غراتے ہوئے بولا، تم انم کے سسرال کیوں گئی تھی؟ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس ایک بات کی وجہ سے وہ رات بھر نہ سو سکا ہو۔ میں تم سے پوچھ کر گئی تھی، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے یاد دلایا۔ میں نے کہا تھا اپنی مرضی کر لو، جبکہ تمہیں میری مرضی معلوم تھی، اس کے باوجود تم نے اپنی منمانی کی۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ انم میری اکلوتی بہن ہے، اس کے لہجے میں مبہم سا احتجاج تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اس کے لیے لڑکے دیکھتی پھرو؟ مما اور بابا کے فائنل کرنے کے بعد میں گئی تھی اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں انم کی نسبت طے کر چکے ہیں۔ امن کی بات نے اس کی جان جلا کر رکھ دی تھی۔ اٹس اوکے، لیکن اس کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتی ہو، کوئی اور تمہیں دیکھے تو میرا دماغ الٹ جاتا ہے اور پھر میں تم سے الجھ پڑتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اب کس قدر محبت سے بول رہا تھا۔
سلویٰ نے اس کا موڈ خوشگوار ہونے پر ایک اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن امن کی ناراضگی نہیں۔ شاید اسے بھی سلویٰ کی کمزوری کا اندازہ ہو چکا تھا، اسی لیے تو ہر بات پر خفا ہو کر مزے لیتا تھا۔